السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ موضوع کو لے کے چلتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بارے میں موضوع چل رہا ہے کہ محفل میلاد منانا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے؟ تو سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ گزشتہ موضوع میں بھی، گزشتہ کلپ میں بھی ہم نے کافی ساری آیات ذکر کیں، اس سے مراد اب ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں، اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا بے شک گویا یہ لوگوں کو اللہ کا دن یاد دلانا۔ عید میلاد النبی منانا اللہ کی نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنا ہے۔ عید میلاد النبی منانا اس کی نعمت ملنے پر خوشی کا اظہار کرنا ہے، اور اگر ایمان کی نظر سے قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ذکر میلاد اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کو جب ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی محفل میں اپنے حبیب شاہ الاولاق سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر یوں ارشاد فرماتا ہے، اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا۔ اللہ رب العالمین ہم مومنین کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، اور پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ مفسر فرماتے ہیں یہ سب سے پہلی میلاد کی محفل ہے، یہ سب سے پہلی میلاد کی محفل ہے جسے خود اللہ رب العالمین نے منعقد فرمایا۔ اس محفل کے انبیاء صرف اور صرف، اس محفل کے شرکاء صرف انبیاء۔ اسی طرح رب العالمین نے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے تذکرے بھی فرمائے، اور حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور آپ کے فضائل کا ذکر تو قرآن کریم کی متعدد آیات مبارکہ میں موجود ہے۔ فلہذا محفل میلاد منانا عین عبادت ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق کہ وذکرہم بایام اللہ کے تحت بھی آئے گا۔ یہ سورۃ الضحیٰ آیت 11 کے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو کے تحت بھی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 64 بلا شبہ یہ اس کے تحت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بہت بڑا احسان یہ ہوا کہ انہی میں سے اللہ نے ان پر ایک رسول بھیجا۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے نزول کے سبب انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اور وہ خوشی منانا ان سب چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ خود اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو اپنی رحمت بیان فرما رہا ہے، پھر اپنے حبیب کو ہمارے لیے فضل فرما رہا ہے، جس طریقے سے میں نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 بھی بیان کر دی۔ تو جو اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ فرماتا ہے اپنے فضل کا خوب چرچا کرو، تو ہمیں چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی محافل کو ڈنکے کی چوٹ پہ مناتے رہیں۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے محفل میلاد کی برکت سے ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، فرشتوں کا نزول ہوگا، سکینے کا نزول ہوگا، پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس تحت بھی آئیں گے جو اس دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہے، قیامت میں بھی اس کے ساتھ حشر اس کا اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم انشاءاللہ محفل میلاد سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اور میرا یہ عقیدہ ہے جو قرآن کے تحت ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن ہم بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور کی سنتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حضور کی امت کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔